تصور کریں کہ ایک وقت جب دنیا میں افراتفری ہو، جہاں حقیقت کی تصویر بگڑ چکی ہو اور دھوکہ حقیقت بن جائے۔ خوش آمدید قیامت کے قریب کے دور میں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ سب سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا جو آخری دنوں میں ظاہر ہوگا؟ وہ شخصیت جو دنیا کے ایمان کو آزمائے گی۔ آج ہم دجال کی حقیقت کا پردہ فاش کریں گے۔ HR وائس اوور میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی آخرت کی سب سے پر اسرار اور خوفناک شخصیت دجال کے بارے میں جانیں گے۔ دجال کون ہے، اس کی آمد کی علامات کیا ہیں اور اس کی کہانی آپ کے لیے کیوں اہم ہے؟ قدیم متنون سے لے کر موجودہ تفسیروں تک ہم دجال کی اصل علامات اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ آپ شاید سوچتے ہوں گے کہ آپ جانتے ہیں، لیکن یقین کریں حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان سب سے بڑے ایمان کے امتحان کا سامنا کریں تو ویڈیو دیکھنا جاری رکھیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور چلیں دجال کے اسرار کی دنیا میں قدم رکھیں۔ سوشل میڈیا پر یہودی اور مسیحی روایات کے مطابق اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح اور اسلامی روایات کی روح سے مسیح الدجال مختصراً دجال کے آنے پر بحث کی جا رہی ہے۔ اب ہر کوئی دجال کے بارے میں روایات اور اقوال شیئر کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بحث کا پس منظر جان لیا جائے۔ دجال پر تاریخی حوالہ جات، علماء اور ماہرین کی رائے جاننے سے قبل ایک نظر اس پر دوڑاتے ہیں کہ آخر دجال کا قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح کے اواخر میں بنی اسرائیل بابل کے حکمران بخت نصر سے شکست، ہیکل سلیمانی کی تباہی اور جلا وطنی سے ایسے مایوس ہوئے کہ ماننے لگے کہ خدائے بنی اسرائیل یہوہ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے اور ان کا مقدس ترین عبادت خانہ تباہ ہونا اور ارض موعودہ سے نکلنا سزا ہے۔ اس فکر کے جواب میں یہ سوچ پنپی کہ یہوہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہ وقتی سزا کے بعد ایک طاقتور بادشاہ مسیح کے ذریعے انہیں دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ سید محمد وقاص کی تحقیق ہے کہ یہ عقیدہ جلا وطنی کے دوران آنے والے نبی حضرت دانیال سے منسوب ایک صحیفے پر مبنی ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم کے حصہ انبیاء میں شامل صحیفہ دانیال میں لکھا ہے کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے جو انسان جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آسمان کے بادلوں پر آ رہا تھا۔ وہ قدیم بادشاہ کے پاس آیا تھا۔ اسے اس کے سامنے لے آیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ انسان کی مانند دکھائی دے رہا تھا، اس کو سلطنت، حشمت اور سارا علاقہ سونپا گیا۔ سبھی قومیں اور ہر زبان کے گروہ اس کی خدمت کریں گے۔ اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ انجیلوں اور عہد نامہ جدید کی باقی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ سید محمد وقاص بائبل کی آخری کتاب یوحنا کا مکاشفہ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ عہد نامہ جدید کے سب سے آخر میں لکھی جانے والی اس کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ بالابد بادشاہی کرے گا۔ یوں ان دونوں مذاہب کے ماننے والے قیامت سے پہلے کے عہد کو مسیحائی عہد کا نام دے کر اس کے منتظر ہیں۔ اسلام کے پیروکاروں میں بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈلس امریکہ سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق مسلم اہل علم کی ایک بہت بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ البتہ ابن خلدون سمیت بہت کم علماء حضرت مسیح کی آمد ثانی کے قائل نہیں ہیں۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والوں کے حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کے تصورات دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اینٹی کرائسٹ یا دجال کے تصور کی جانب۔ اینٹی کرائسٹ، ضد مسیح اور مسیح کا حتمی دشمن، مسیحی روایات کے مطابق آخری فیصلے یعنی کہ قیامت سے پہلے کی مدت میں خوفناک طور پر حکومت کرے گا۔ رابرٹ ای لرنر کی تحقیق کے مطابق ضد مسیح کی اصطلاح پہلی بار یوحنا کے خطوط میں ظاہر ہوئی اور ضد مسیح کی زندگی اور دور حکومت کی مکمل کہانی قرون وسطیٰ کے متن میں پائی جاتی ہے۔
دجال کا مسیحی تصور یہودی روایات سے اخذ کیا گیا تھا، خاص طور پر عبرانی بائبل میں دانیال کی کتاب سے۔ سنہ 167 قبل مسیح کے آس پاس لکھی گئی اس کتاب میں اس آخری اذیت دینے والے کے آنے والے کی پیش گوئی کی تھی، جو اعلیٰ ترین کے خلاف بڑے بول کہے گا اور اعلیٰ ترین کے ماننے والوں کو کمزور کر دے گا اور وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا۔ لرنرز کہتے ہیں کہ اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ دانیال کے صحیفے میں فلسطین کے تب کے ہیلینسٹک حکمران اینٹیوکس چہارم ایپیفینس کی طرف اشارہ تھا، جس نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ اینٹیوکس کا نام نہیں لیا گیا تھا، بعد کے قارئین اس پیش گوئی کو کسی بھی ستانے والے پر لاگو کر سکتے تھے۔ ابتدائی مسیحیوں نے اس رومن شہنشاہوں پر لاگو کیا جنہوں نے چرچ کو ستایا، خاص طور پر نیرو، جنہوں نے سنہ 54 سے 68 عیسوی تک حکومت کی۔ ابتدائی مسیح ایک بہت بڑے ضد مسیح یعنی کہ دجال کے آنے پر زور دیتے تھے۔ یونا کا مکاشفہ اس شخصیت کو پتال سے حیوان اور سمندر سے حیوان سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ ایک عام ارتداد کے وقت آئے گا، لوگوں کو نشانیوں اور عجائبات سے دھوکہ دے گا، خدا کے گھر میں بیٹھ کر خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آخر میں وہ یسوع کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا، جو اسے پھونک اور اپنے آنے کی چمک سے تباہ کر دے گا۔ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں قرون وسطیٰ کا نظریہ ایڈیسو، ریپلن اور بہت سے دوسرے مصنفین نے اس اصول پر قائم کیا کہ وہ ہر چیز میں مسیح کے ساتھ مخالف ہے۔ لرنر نے ان سے یہ عکس کیا کہ ضد مسیح اپنی چالوں سے پیروکار حاصل کرے گا، اس کی بالادستی 3.5 سال رہے گی۔ مسیح کی طرح دجال یروشلم میں آئے گا، لیکن مسیح کے برعکس یہودی اس کی جوش و خروش سے تعریف اور تعظیم کریں گے۔ اپنے دور حکومت میں وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور سلیمان کے تخت پر بیٹھے گا۔ وہ زمین کے حکمرانوں کو اپنے مقصد کی جانب بدل دے گا اور مسیحیوں کو خوفناک طریقے سے ستائے گا۔ ان تمام لوگوں کو اذیت دی جائے گی جو اس کی چالوں کا مقابلہ کریں گے، اور ایسی بڑی مصیبتیں آئیں گی جو دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کبھی نہیں آئیں۔ مختص کیے گئے 3.5 سال کے اختتام پر تاہم دجال مسیح کی طاقت سے تباہ ہو جائے گا، جس کے بعد بہت ہی مختصر وقفے کے بعد آخری فیصلہ یعنی کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لرنر کہتے ہیں کہ بعد میں اینٹی کرائسٹ کا تصور مسیح کی مخالفت کرنے والوں کے معنوں میں بھی سامنے آیا، اور اس فامے نے بھی جنم لیا کہ کریڈٹ کارڈ اور الیکٹرانک بار کوڈز معصوم لوگوں پر اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح کی مکاشفہ کے مطابق نشانی 666 لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نئی محمد بلوچ کے مطابق دجال کا ذکر اسلامی روایات میں قرب قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں آیا ہے۔ اسلامی عالم اور محقق جاوید احمد غامدی اپنی کتاب میزان میں لکھتے ہیں کہ لفظ دجال بڑے دغا باز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور ایمان والوں کے لیے اس کا دجل اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ اسلامی عالم وحید الدین خان کے نزدیک دجال سے مراد ایک ایسا دھوکے باز ہے جو ذہنی و فکری گمراہی پیدا کرے گا، نہ کہ انوکھی صفات کا حامل شخص جو فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ وہ ماہنامہ اور رسالہ میں لکھتے ہیں کہ دجال اپنا یہ کام تلوار کے ذریعے نہیں کرے گا۔ دھوکہ دینا دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ چنانچہ دجال علم اور دلائل کے زور پر لوگوں کو بہکائے گا، وہ لوگوں کو ذہنی گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ قیامت کی علامات کے ضمن میں پیغمبر اسلام کی بعض حدیثوں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی فتنہ پردازی میں دجال سے بڑھ کر لوگوں پر حاوی ہو سکتی ہو۔ مسیح دجال ایک کشادہ پیشانی والا، گھنگریالے بالوں والا شخص ہے جس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ دوسری آنکھ ایسی ہے جیسے وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ وہ چوڑے سینے والا ہے، اس کی شخصیت میں کچھ بدصورتی سی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا ہوگا۔ اور یہ کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہتے ہیں۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے، یعنی کہ یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا عزم مدینہ ہوگا، اور وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا۔ پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔
مسلمانوں کی کثیر روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔ یوں مسلمانوں کے نزدیک یہ تمام الہامی مذاہب پر ان کی فتح ہوگی۔ یہودیت کے ماننے والوں کے مطابق کافر بادشاہ کا نظام ختم ہوگا۔ صحیفہ دانیال کی آیات ہیں، جو ہونا ہے اس کا فیصلہ خدا کی عدالت کرے گی، اور اس کافر بادشاہ سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی، اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، پھر خدا کے مقدس لوگ اس مملکت پر حکومت کریں گے۔ نعیم بلوچ کا کہنا ہے کہ مسیحیوں کے نزدیک ضد مسیح یعنی کہ دجال کے قتل سے مسیح کی برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ بہت سے مسیح علماء اسرائیل کے قیام اور اس کے علاقے میں برتری کو ان حالات کے پیدا ہونے کا اظہار سمجھتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنی مذہبی روایات میں دیکھتے ہیں۔ مسلمان بھی کم و بیش ان روایات سے یہی مطلب لیتے ہیں۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں میں چونکہ دجال کا فتنہ سب سے شدید ہوگا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل کریں گے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا، اور مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے۔ یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل لد خان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب معاصرہ طویل ہوگا تو مسلمانوں کا امیران ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیری کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ و سفید، اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ نے جسم پر ایک ذرا اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانہ کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین پر مشتمل ہوگی۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔ اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ اور دجال کے درمیان جنگ ہوگی، اور اس جنگ کے بارے میں احادیث سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے خلاف جہاد میں مسلمانوں کے امیر اور پیشوا ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 تلواریں ہوں گی۔ دجال آپ کو دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ آپ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔
دجال کا خون آپ کے نیزے پر بہہ رہا ہوگا۔